بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ نون شاد کے ساتھ جہاں کہیں بھی آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جہاں نون جزم کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو زا اور قوف اس طرح کے جو حروف ہے، حروف علت کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ لیں کہ اخفا کیا جاتا ہے، نون کی ساؤنڈ نہیں نکالی جاتی۔ جیسے وما انزلنا میں ان کے نون جو ہے وہ ان نہیں کہنا، ان کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے من جندن میں بھی من، اور جندن میں بھی جون، ٹھیک ہے نا۔ من جندن نہیں کہنا، من جند من السماء، ٹھیک ہے۔ نون غنہ کرنا، نون غنہ جیسے ہم اردو میں غنہ پڑھتے تھے نا، تو بالکل اسی طریقے سے۔ اور اسی طرح سے لاسٹ ورڈ منزلین میں بھی منزلین۔ وما اور نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی قومہ اس قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے۔ اور ہم نے وما انزلنا اور ہم نے نہیں نازل کیا، علی قومہ اس قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جند من السماء آسمان سے کوئی لشکر، وما اور نہ ہی، کنہ ہم تھے، منزلین اتارنے والے، نازل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ انزلہ نازلہ اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، نازل کرنا۔ اب نازل یعنی اسی لفظ میں ہے، اور ویسے اس کا لفظی معنی ہے اتارنا۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی وحی نازل ہونے کی بات آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا بات آتی ہے تو وہاں ہم نازل کہہ دیتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا معنی جو ہے وہ اتارنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے اس میں بولا کہ ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ کیونکہ وہی بات ابھی چل رہی ہے، اس قوم پر 3 رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کی حمایت میں جو ہے وہ ایک شخص کو بھی بھیجا، لیکن وہ قوم اتنی سرکش تھی کہ انہوں نے سب کو جھٹلا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس قوم پر اور کوئی لشکر نہیں بھیجنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بھیجنے والا ہے؟ ان کا یہاں نون اخفا کرنا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ واحدۃ میں بھی تاں کرنا ہے، تن نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ ان نہیں، کانت تھی، الا مگر، صیحۃ چیخ، واحدۃ ایک، نہیں تھی مگر سوائے ایک چیخ کے، زوردار چیخ، فائدہ پھر اس وقت، ہم وہ، خامدون بجھ گئے۔ اذا کا معنی جب ہوتا ہے، اور اذا اذن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا معنی اس وقت ہوتا ہے، یعنی کسی لمحے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اذا جو ہے وہ اذن کے طور پر آیا ہے، جس کا مطلب ہے پس اس وقت ہم وہ خامدون بجھ گئے۔ ان کانت نہیں تھی وہ، الا صیحۃ سوائے چیخ کے، واحدۃ ایک، فائدہ ہم پھر اس وقت، ہم وہ خامدون بجھ گئے۔
تو اب جیسے پچھلے اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آسمان سے اور کچھ نہیں اتارنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان پر رحمتیں نازل کی، اپنے انعامات، اپنا رزق نازل کیا، اپنے فرشتوں کو سوری اپنے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اب اس قوم پر اب ہم کچھ مزید نازل نہیں کرنے والے، کوئی لشکر نہیں آنے والا، یعنی ان کی ڈیمانڈ پر ہم فرشتوں کو نازل نہیں کریں گے جو وہ کہتے ہیں کہ جی تم انسان ہو اور ہمارے جیسے ہو، تم ہم پر ہی رسول بن کر آگے، کوئی اللہ تعالیٰ فرشتہ کو نہیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں سوائے ایک چیخ کے، چیخ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک قسم ہے جو پچھلی قوموں پر آئی۔ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لیں کہ پانی کا طوفان بھیجا، ٹھیک ہے، پانی نازل فرمایا۔ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زلزلے کا یہ کہہ لیں کہ عذاب بھیجا، اور زمین کسی کی اٹھا کر جو ہے وہ پلٹ دی، الٹ کر دی۔ تو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے چیخ، ایک زوردار چیخ، ایسی چیخ جو کہ انسان کے کانوں میں یہ کہہ لیں کہ پردے پھاڑنے کے لیے کافی تھی، اور اس سے ان کے نسیں، ان کی شریانیں، ان کے دماغ جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ایک وہ چیخ تھی جو جس سے وہ جو ہے وہ سارے بجھ گئے، یعنی بجھ گئے جس طریقے سے ایک کوئلے بجھ کر راکھ بن جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ سب کے سب مر گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یا حسرتاً، یا کا مطلب اے کے لیے بھی آتا ہے یہاں، اور دوسرے معنوں میں بھی ہے۔ یا حسرتاً ہائے افسوس، ٹھیک ہے، ہائے افسوس، حسرت، حسرت یعنی افسوس کا باعث، علی العباد بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، بندوں پر افسوس، ما یاتیہم، ما نہیں، یاتیہم ان کے پاس آیا، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، عربی میں آتی کا مطلب آنا، اور جا کا مطلب آتی کا مطلب آنا، اور جا کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما نہیں، یاتیہم ان کے پاس آیا، من رسول کوئی رسول، الا سوائے، کانو وہ تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ استہزاء جو ہے وہ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، استہزاء، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں افسوس کیا بندوں پر، کہ بندوں پر افسوس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنے ہی مخلوق پر جو ہے وہ افسوس فرما رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندوں پر افسوس ہے کہ کوئی ایسا رسول ہی ان کے پاس آئے جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ مراد کیا ہے، اس کو بامحرہ میں کیا کہیں گے، ان کے پاس جو کوئی بھی رسول آیا انہوں نے ان سب کا مذاق اڑایا۔ ما یاتیہم نہیں ان کے پاس آیا، میں رسول ان کو رسول، الا سوائے، کانو وہ تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑانے والے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اس طریقے سے بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کو با محاورہ میں کیا کہیں گے، ان کے پاس جو کوئی بھی رسول آیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے۔ الم یرو کم اہلکنا میں سوری الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ علم کیا نہیں، یرو وہ دیکھتے، کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، اہلکنا ہلاک کا لفظ دیکھیں پوشیدہ ہے، نہ ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، قرون کرن کی جمع، کرن کہتے ہیں بستی کو، ٹھیک ہے، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، انہم یہ کہ وہ، الیہم اسی کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹنے والے۔ اب الیہ ہی نہیں کہا، اگر الیہ ہوتا تو ہم ہی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے، کہ اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے۔ یہ الیہم ان کی طرف، یعنی وہ جو ان کے اپنے ہیں لوگ، یہ جو بستیاں والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی طرف لا یرجعون وہ نہیں پلٹ کے جانے والے، ٹھیک ہے، رجوع لفظ لوٹ کر جانا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں جانے والے۔ علم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیاں، یعنی بستیوں میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، مراد کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ ہلاک کر دیں،
انہم یہ کہ وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں لوٹ کر آنے والے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو بستیاں جو ہلاک ہو گئی ہیں، جن لوگوں کو مار دیا گیا ہے، ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا ہے، وہ دوبارہ نہیں لوٹ کر آنے والے۔ مراد ان کا مکمل طور پر نام و نشان مٹ گیا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی نسلیں تک ختم کر دی، ان کا کوئی وجود نہیں رہا، ایسا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے ان کا مٹایا۔ صرف کس وجہ سے؟ یہ جو پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، ان کا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا کہ وہ جو بھی کوئی رسول آتا اس کو مجنون کہتے، اس کو پاگل کہتے نعوذ باللہ، اور اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے اور اعتراضات کرتے کہ تم کس طریقے سے رسول ہو سکتے ہو، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری طرح کا انسان ہم پر رسول بن کر آ گیا، دیکھو یہ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے وہ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلی والی بستیوں کا کیا ہے، کوئی نام و نشان رہا ہے کیا، ان میں سے کوئی لوٹ کر ان کی طرف آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی ان تمام قوموں کو جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نسلیں تک اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ وَإِن اور نہیں، کلن سب، وہ سب، لما مگر، یہاں بھی ان اور لما جو ہے وہ اللہ کی طرح سے استعمال ہوگا، کہ جیسے ہم پچھلی آیت میں جو ہے وہ ہم نے کہا کہ نہیں تھے رسول، یہ پچھلی آیت میں ابھی ہم نے یہ والی 30 والی آیت میں پڑھا تھا کہ نہیں رسول، اس میں ماں پڑھا تھا ہم نے، نہیں ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ سوائے، ٹھیک ہے، یا مگر۔ تو یہاں اس آیت میں بھی جو ہے وہ ان نہیں، کلن وہ سب، لما مگر، جمیعن جمع ہونے والے، لدینا ہمارے پاس، یا جمیعن سب کے سب، یہاں ہم سب کے سب معنی لیں گے، سب کے سب لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا اور نہیں مگر سب کے سب، جمیعن کلن میں بھی سب معنی آ رہا ہے، جمیعن میں بھی سب کے سب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کلن نہیں ہے وہ سب، لما مگر، جمیعن سب کے سب، تمام، ٹھیک ہے، تمام آپ کہہ سکتے تمام، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے، حاضر کیے جانے والے ہیں یا حاضر کیے جائیں گے، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حاضر کیے جانے والے سے مراد بھی یہی ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، تو حاضر کیا جائیں گا کبھی، یہی معنی ہے کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں نون اخفا کرنا ہے، نون غنہ کرنا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور وہ سب کے سب نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس ہی جمع کیے جائیں گے، یا با محاورہ میں ہم یہ کریں گے کہ وہ سب کے سب، تمام لوگ ہمارے سامنے ہی حاضر کیے جائیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و بارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔